سر یہ کچھ کویشچنز ہیں جو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ملے ہیں تھرو اسٹوڈنٹس دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس. اوکے، ویلکم. سر فرسٹ کویشچن از کین آئی ڈو اے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس ود اے ڈپلوما ان آرکیٹیکچر؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ڈپلوماز ہوتے ہیں DAE، یہ ڈپلوماز بیسیکلی بہت ہی اسپیسیفک فیلڈز کے ہوتے ہیں اور اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، اور جن فیلڈز کے اندر یہ ڈپلومہ کیا جاتا ہے انہی فیلڈز کے اندر پھر آگے آپ اپنی بیچلر ڈگری جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے فرض کیا کہ سول میں ڈپلومہ کیا ہے تو آگے آپ سول میں جائیں گے، لیکن اگر آپ نے آرکیٹیکچر میں کیا ہے اور آگے آپ یہ کہیں کہ کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے تو پھر کمپیوٹر سائنس میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکے گا. تھینک یو سر. سر آئی ووڈ آلسو لائک ٹو نو کہ اسکوپ آف آرکیٹیکچر ان پاکستان کیسا ہے ایز ویل ایز دا بیسٹ یونیورسٹیز فار آرکیٹیکچر ان پاکستان. اچھا، جہاں تک تو اسکوپ کا تعلق ہے تو اسکوپ کے بارے میں تو میں نے پہلے اپنی ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو کے اندر اس بارے میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر دیکھیں، اتنی سی شارٹ بات آپ کو بتاتا ہوں، ویسے اس کا لنک یہاں اس ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، آپ وہاں سے اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب تک انسانوں کی رہائش کے لیے ان کے مکانات بنیں گے، جتنی یہ چیزیں ہوں گی آرکیٹیکچر کا کام اتنا زیادہ پھیلے گا. پاکستان کے اندر آرکیٹیکچر کا کام بہت اچھا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ بیسٹ یونیورسٹیز کون سی ہیں. بیسٹ یونیورسٹیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو بنیادی طور پہ جو گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں وہی سب سے اچھی یونیورسٹیز کنسیڈر کی جاتی ہیں. اس میں اسلام آباد کے اندر آپ کو نسٹ ملے گی، اس کے علاوہ آپ کو کامسیٹس مل جائے گی، لاہور میں آپ کو NCA اور UET مل جائے گی، کراچی میں آپ کو انڈس ویلی اسکول مل جائے گا، آپ کو سر سید مل جائے گی، آپ کو NED مل جائے گی. اسی طرح اور باقی جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پر جتنی بڑی UETs ہیں ان کے اندر آلموسٹ آپ کو اس کی جگہ مل جائے گی. لیکن اگر بیسٹ کی بات ہے تو وہ پھر بیسٹ یہی یونیورسٹیز ہیں، تو آپ ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں اور ان میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور ان کے ایڈمیشن کرائٹیریا کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنی امپورٹنٹ آپ کے مارکس ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کمانڈ ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. Another question that I received is can I open my own office for architect after DAE in architecture as I have already experience in designing? دیکھیے، یہ جو آفس کھولنے والا کام ہوتا ہے ان میں لائسنسنگ انوالو ہوتی ہے، تو آرکیٹیکچر میں بھی ایک لائسنسنگ انوالو ہے. تو اس کی اپنی ایک پوری کونسل موجود ہے. تو جب پوری ایک کونسل موجود ہے اور اس سے آپ کو لائسنس لینا ہوتا ہے تو اس لائسنس کے لیے آپ کو ایک یہ کام کرنا ہے. اب اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا اگر آپ کے پاس DAE ہے تو آپ نہیں کر سکیں گے. البتہ ایک اور چیز کہ اگر آپ کے پاس DAE ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسوسیٹ کے طور پہ کام کریں گے. آپ کسی بھی آرکیٹیکٹ جو ہے جس کے پاس لائسنس ہے تو آپ اس کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ یا ایز اے ایسوسیٹ کام کریں گے. ہاں، اگر آپ کی ڈیزائننگ سائڈ بہت اچھی ہے تو اس کی بیس پہ آپ کے پاس کام کا جو فلو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ڈیزائننگ بہت اچھی ہے اور آپ DAE ہے اور بیچلر ڈگری نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کہ بیچلر ڈگری کریں اور پھر اس سائٹ پر جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے محض آرکیٹیکچر کی ڈیزائننگ میں کیوں رہنا ہے، آپ ایک دوسری ڈیزائننگ میں بھی تو جا سکتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ڈائیورٹ کریں اور اپنا ایک نیا راستہ تلاش کر کے اپنے آپ کو اس سائٹ پر لے جائیں تو آپ انشاءاللہ اس میں کامیاب رہیں گے. Thank you, sir. The last question related to this field is student asking, I want to know if I have done FSC pre-medical with 80% marks and I want to join architecture department. Can I apply for that or not? دیکھیے کہ جہاں تک آرکیٹیکچر ہے تو اس میں میتھ بہت ضروری چیز ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ فزکس کی بھی بہت امپورٹنس ہوتی ہے.
تو میتھ اور فزکس جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں فیلڈ جو ہے نا ان کی امپورٹنس ہے اور یہ ضروری بھی ہیں، تو اس میں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ کوالٹیز اس اسٹوڈنٹ کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اب آپ پری میڈیکل کر کے اس سائڈ پر نہیں جا سکیں گے۔ کچھ پرائیویٹ سیکٹر والے جو ادارے ہیں، انڈس ویلی ہوگا اور NCA وغیرہ، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ سیکٹر ادارے ہیں وہاں پہ آپ کو پری انجینئرنگ ہی کرنا ہے اور اسی کے مطابق آپ کو آگے بڑھنا ہے۔